اہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز و محترم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما جملہ حضور فیض عالم کے عقیدت مندان ARY Q TV کے ذریعے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں عقیدت مند سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے عنوان کے لحاظ سے بظاہر طویل ہے، لیکن ہر جمعہ ہم ایک نئے پہلو سے اور ایک نئی ہستی کے ذکر کے ساتھ اپنی مجلس کو منور کرتے ہیں۔ عہد حاضر میں اور ہمیشہ بھی اس کی اہمیت اور فکری ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ میں اور آپ بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے وہ مسلمان جو اپنی پہچان کا ذریعہ اولیاء کو بناتے ہیں، یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ کئی جگہ مجھے خود بھی اس کا اتفاق ہوا۔ خاص طور پہ یہاں پاکستان سب کانٹیننٹ میں کہ دو حضرات آپس میں بات کرتے ہوئے ایک نے کہا کہ جناب میں سنی ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی سنی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ پہلے نے کہا جناب میں او سنی ہاں جڑا داتا صاحب نو مننا، سمجھ؟ تو یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک پہچان ہے۔ اور ہم کبھی بھی اپنی یہ پہچان کراتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے بھئی؟ آپ میں سے اگر کسی کو کہے تو داتا صاحب نو مننا تو بندہ کو انکار کر سی، انہیں کہنا گج وج کے کہنا ہاں میں مننا داتا صاحب، سادی سی بات۔ تو پوری دنیا میں بسنے والے جو اولیاء سے منسلک اہل محبت ہیں،
ہماری ایک صدیوں کی تاریخ ہے. ہم کوئی قیام پاکستان کے پہلے یا بعد کی ضرورت کی ایجاد نہیں ہے. ہم کوئی ضرورت کی پیداوار نہیں ہے. ہمارا عقیدے کا، نظریے کا، محبت کا، معمولات کا، ہماری ہسٹری کوئی 10 20 50 100 سال کی نہیں ہے. بلکہ ہماری تاریخ اور ہمارا کنیکشن، ہماری ہسٹری صدیوں پر محیط ہے. اور اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اس دفعہ کے عرس کا جو میرا خطاب ہے وہ پورا اسی فکر پہ تھا. وہ صدیوں پر یوں ہے کہ حضور داتا صاحب تک تو پھر ڈائریکٹ ہے نا. کیا خیال ہے؟ درمیان میں وہ سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، اویسیہ ہو، جتنے سلاسل ہیں، یہ جتنے مہکتے دمکتے جتنے پھول ہیں، یہ سارے میرے داتا علی حجویری کے گلستان کے پھول ہیں. ہے یا نہیں؟ تو میں اور آپ داتا صاحب تک تو پھر ڈائریکٹ آنا جناب. تو یقین فرما لو، بالکل پکا یقین رکھو، جو حضور فیض عالم کے ساتھ جڑا ہوا ہے الحمدللہ، وہ یقین رکھے، وہ بالکل یقین رکھے کہ وہ ظاہر میں حضرت علی بن عثمان حجویری سے جڑا ہوا ہے. ظاہر میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضرت علی بن عثمان حجویری سے جڑا ہوا ہے، لیکن یقین رکھے وہ 8 واسطوں سے مولا علی سے جڑا ہوا ہے. ہاں، ابھی ایک سٹیپ اور باقی ہے کہ جو یہ جتنے خوش نصیب، یقیناً ARYQ-TV میں ہمیشہ دعا دیتا ہوں، تسی بھی آمین کیا کرو. ان کے ذریعے سے جو لاکھوں مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جوان جڑے ہوئے ہیں ساتھ، یہ سب کی اس فکری رہنمائی کے لیے، ڈائریکشن کی کریکشن کے لیے کہ جو ان تک جڑا ہوا ہے مختلف واسطوں سے. میں نے کہہ دیا ہے کہیں سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ جو ان تک پہنچتا ہے وہ بظاہر ان تک پہنچتا ہے، لیکن حقیقت میں مولا علی تک پہنچتا ہے. اور جو مولا علی تک پہنچا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ وہی میرے اور آپ کے نبی سے جڑا ہوا ہے. بالکل سادی سی بات. اور ہم اپنی علمی، فکری، اعتقادی، نظری، عملی، تربیتی تشریحات کے لیے قرآن و سنت اول و آخر، قرآن و سنت اول و آخر، اور پھر اس کی وہ تعبیر جس تعبیر پہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، جو تعبیر اور تشریح اس خطہ بر صغیر میں میرے داتا علی حجویری نے فرمائی. جملے پہ دھیان دینا ذرا.
تعبیر و تشریح حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی، اس کی آبیاری، اس کی نشأت ثانیہ میرے خواجہ اجمیری نے فرمائی ہوئی ہے۔ اسی فکری تسلسل اور رہنمائی کے لیے کہ تبلیغ اسلام کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے، اپنی بات کے ابلاغ کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے اولیاء اور اہل اللہ کا طریقہ قلم کا ہے، اپنی برکتوں والی زبان کا ہے، اپنے پاکیزہ کردار کا ہے، اور پھر جہاں ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، قلم کی ضرورت پڑے تو قلم چلتا ہے، ارشاد کی ضرورت پڑے تو پھر اقوال ارشاد ہوتے ہیں، عمل کی ضرورت ہو تو کردار سامنے ہوتا ہے، اور پھر جہاں ضرورت پڑے وہاں نظر سے بھی کام چلا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ نظر زوئیں والا ہے، کوئی نہیں سمجھے، یہ نظر زوئیں والا ہے، زال والا نہیں۔ اج کل دی نہیں گل کر رہا، اج کل کم چلتا نظر زال والی نظر نال، گل سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تو میں زال والے نظر دی گل نہیں کر رہا، یہ نگاہوں، بصیرت و بصارت، ولایت و کرامت کی نظر کی بات کر رہا، بات سمجھ۔ اور اس کے تو بڑے نظائر اور بڑے شواہد ہیں، بڑے شواہد ہیں، جس پر میں پاک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ آج اسی اپنی فکری جو معروضات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، عطائے رسول، نائب الرسول فی الہند، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی۔ ظاہر ہے ہم آپ کا ذکر پاک اس پورے اسلوب میں نہیں کریں گے، جو ہمارا موضوع ہے اس پر بات کریں گے۔ تبلیغ اسلام کے لیے جس نقطۂ نظر کو آپ نے سامنے رکھا اس کو ہم بتائیں گے۔ تاریخی طور پہ جو غزنوی حکمران ہے نا، غزنوی حکمران، وہ پنجاب سے آگے نہیں بڑھ سکے، لاہور سے آگے تک، دہلی اس سے آگے نہیں جا سکے بوجوہ، لیکن جو سینٹرل سب کو ہندوستان ہے، جس کی ہندی میں جس کو راجدھانی بولتے ہیں، کیپٹل، وہ اجمیر تھا۔ ہسٹوریکلی آپ اس کو پڑھیں تو میرے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی اجمیری نے پنجابی جادن میں راہ تک کھول دیتا، سندھ سے پنجاب لاہور تک آگے دہلی تک رستہ تو کھول دیا۔ پھر اگلا کام رب کائنات نے پھر سونپا محبوب کائنات کے ذریعے سے حضور خواجہ اجمیری کو۔ پرتھوی راج مضبوط حکومت، صدیوں پہ محیط، شہاب الدین غوری نے کافی کوشش کی لاکھوں کی فوج کے ساتھ، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ مقابلے میں بھی بڑی مضبوط فوج تمام راجاؤں کی، نوابوں کی، حتیٰ کہ پھر شکست کھا گیا، فوج بکھر گئی،
اور ترائن کے پہاڑوں میں چل کے پناہ لی اس نے. ٹھیک ہے. سویا ہوا تھا کہ ایک نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی. ٹھیک ہے. اور میں نے جب اس کو تفصیل سے پڑھا تو ظلم و ستم کا جو پہاڑ اجمیر میں، اور حضور خواجہ غریب نواز پہلے تشریف لا چکے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کے احوال میں ملتا ہے کہ پرتھوی راج کی ماں نے جو بہت بڑی کاہنہ تھی اس پتر نو پہلے دس دیتا سی کہ پتر کو بابا آنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تے انہیں تیرا پھڑ کے تیا پانچا کرنا. تو ذرا دھیان رکھیں، اس نے اجمیر کی بارڈرز پر سپاہی لگائے ہوئے تھے. بات سمجھ گئے؟ اور میں اللہ کی حکمتوں پہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا کہ فرعون کو بھی اس کے دربار کے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس نے بڑا ہو کر تیری حکومت کو الٹ دینا ہے. اس نے لاکھوں بیٹے اس وقت ذبح کرائے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اس کے نجومیوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ آج کی رات اس مرد اور عورت کا ملاپ ہونا ہے جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہونا ہے. اس پورے ملک وچ آرڈر کر دیتا کہ کوئی بندہ گھر نہیں جا سکتا مرد. واللہ غالب علی امرہ. جو مالک چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اور قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی رب کائنات نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی. تفصیلی واقعہ تفاسیر میں آپ پڑھ لیں. حضور خواجہ اجمیری پہنچے اور جو ظلم و ستم اس نے کیا ہوا تھا اس ظلم و ستم کے نتیجے میں پھر یہ معاملات سامنے آئے. اور اس فکر کو اگر سمجھنا ہو نا اے ساڈے اج کل دے جڑے منڈے نا جڑے سوشل میڈیائی محقق نے جڑے کوئی بھی گل پوچھنی ہوئے تے حضرت مولانا مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں جا کے. بات سمجھ گئے؟ تو پوچھنے میں حرج نہیں، معلومات بڑی اچھی ملتی ہیں لیکن کراس چیک کرنا چاہیے کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ را مٹیریل نان اتھینٹک بہت زیادہ اس پر اویلیبل ہے. ان کی توجہ کے لیے کہ یہ جو فکر بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں، سمجھ آ گئی؟ اور یہ کوئی گلی محلے میں بیٹھنے والے بابے کی بات نہیں. ہاں، یہ اس ہستی کی بات ہے جس کا علم بھی مسلم ہے، جس کا کردار بھی مسلم ہے، جس کی گفتار بھی مسلم ہے، اور جس کی خدمات بھی صدیوں سے مسلم ہے. اور ولایت پھر مڑ شک کی کوئی نہیں نہ جانے. تو اس کو اگر سمجھنا ہو، میں ان بچوں کی توجہ کے لیے کہ سورۃ الکہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس کو پڑھ کے آگے پھر قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات کا جو تکوینی نظام ہے، جو اس کا تخلیق کردہ پھر روحانی نظام ہے، اور ان میں جو بام کنیکشن اور اس کی برکتیں ہیں وہ کسی اور جگہ سے نہیں، اس کی رہنمائی انہیں رب کائنات کے کلام سے مل جائے گی. یہ میں نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ میں بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس کی بیس، اس فکر کی بنیاد محض کو خواب یا ایسی روایت نہیں، قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ مزین و مضبوط ہے. تو بزرگ خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کو کہا کہ ماں رائے پتھورا را زندہ گرفتار کردم و بدست لشکر اسلام دادم. اور کمال والی گل ہے کہ میں پہلے بہت ساری باتیں جو اس کو ہم کہتے ہیں صدری روایت ہے، میں گلنا نا، میں حیران ہوا جب اس روایت کو، اس بات کو ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، علم الحدیث کے امام حضرت شیخ محقق
حضرت عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکلا، انہوں نے اس کو نقل کیا۔ صوفیاء میں، اہل اللہ میں، اولیاء میں تو معروف ہے ہی صحیح نا، مانتے ہیں ہی صحیح کہ میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کیا تو پھڑ کے تیرے ہاتھ دیتا۔ ان کو حوصلہ ملا، بکھری ہوئی فوج اکٹھی کی اور ترائن کے میدان میں پھر جنگ لگی۔ حضور بابا جی کی پیشن گوئی مکمل ہوئی، زندہ گرفتار ہوا۔ جب فتح یاب ہو کر راجدھانی اجمیر پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا بالکل وادی میں، تو شہاب الدین غوری جب فتح یاب ہو کر پہاڑی سے اتر رہا تھا تو مغرب کا وقت تھا اور اذان ہو رہی تھی۔ توجہ ہے؟ وہ حیران ہوا کہ اس کو فتح کرنے والا میں مسلمان حکمران ہوں، اس میں داخل ہونے والا میں مسلمان حکمران ہوں، یہ اذان کی آواز، اس کا مطلب ہے کہ تیرے سے پہلے اسلام، قرآن، دین تیرے سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ اذان کی آواز جب ہوئی نا خانقاہ بابا غریب نواز سے، مسلمان تھا، تعاقب کرتا ہوا آواز کے تعاقب میں پہنچا، جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں شامل ہوا۔ جب سلام پھیرا نا، شہاب الدین غوری نے جب سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہوئے نظر پڑی مصلی پہ، جب نظر پڑی مصلی پر تو پھر وہ ارشاد بھی یاد آیا، وہ حکم بھی یاد آیا، وہ بشارت بھی یاد آئی، اور بشارت دینے والے نورانی بزرگ کا نورانی چہرہ بھی سامنے آیا۔ تو پھر پتا چلا کہ شہاب الدین غوری فتح کو تیرے لیے، فتح کو تیرے لیے رب کائنات کی مدد نصرت کے ساتھ مقدر کرنے کی دعا کرنے والی ہستی اور بشارت دینے والی ہستی کوئی اور نہیں، یہ مصلی پہ تشریف فرما حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ دستبوسی کی اور فوری طور پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے آپ کی حلقہ ارادت میں داخل ہو۔ یہ تو کرامت بھی ہو گئی، ذکر خیر بھی ہو گیا۔ میرے موضوع سے متعلق بات کیا ہے تو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خود سوچیں، تھوڑا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ ایک سلطنت، اسٹیٹ کا بانی، فاتح، جس نے پھر اجمیر کی سلطنت اور اس کے ذریعے سے پھر ہندوستان پر راج کیا، اس کی آمد کیسے ہے اور اس کے دل و دماغ پر، اس کے کردار اور گفتار پر، اس کے نظریات پر جس ہستی کی چھاپ اور مہر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی کی آل کا شہزادہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ تو مسلمانوں کی پولیٹیکل، سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد ہے بظاہر ان سلاطین نے ڈالی ہے، ان حکمرانوں نے ڈالی ہے، لیکن اب میں آپ کو ایک سٹڈی کے لیے ایک اور چیز دیتا ہوں، آپ پڑھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے
اس کے بعد کا دور فتنوں کا، مسائل کا، بہت ساری اور چیزیں اس میں ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے پہلے جتنے مسلمان حکمران یہاں رہے، ان کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہو، غوری خاندان سے ہو، وہ شیر شاہ سوری کیوں نہ ہو، ان سے پہلے غوری خاندان کیوں نہ ہو، ان سے پہلے غزنوی خاندان کیوں نہ ہو، سب کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ میں اسی کو تھوڑا ڈیٹیل بتا رہا ہوں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ ان سب سلاطین و حکمران و فاتحین کی تاریخ اور ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ بات ثبوت کے ساتھ ملے گی کہ ان کے زمانے میں، ان کے عہد میں، وہ عہد، وہ زمانہ، وہ کبھی میرے داتا علی حجویری کا زمانہ ہے، وہ کبھی شیخ ہندی کا زمانہ ہے، کبھی آپ کے خلفاء کا زمانہ ہے، کبھی سید اسماعیل شاہ بخاری کا زمانہ ہے، کبھی خواجہ اجمیری کا زمانہ ہے، اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا عہد ہے، اس کے بعد میرے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عہد ہے، اس کے بعد نظام الدین محبوب الہی کا عہد ہے، اس کے بعد نصیر الدین چراغ دہلوی کا عہد ہے، وہ سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، وہ حضرت میاں میر سرکار کیوں نہ ہو، وہ سلسلے کو دیکھیں، وہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، ان سب کا اثر، ان سب کے کردار کا، ان سب کے گفتار کا، ان سب کے علم کا، ان سب کی حکمت کا، ان سب کی تبلیغی مسائل جمیلہ کا پورا اثر آپ کو ان کے پورے زمانے عہد حکمرانوں پر ملے گا۔ یہ کہتے ہیں ان اولیاء نے کیا کیا ہے؟ ان اولیاء نے، ان پاک لوگوں نے اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے، انہوں نے تربیت کا کام بھی کیا ہے، انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کا کام بھی کیا ہوا ہے، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کو، سلاطین کو اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنی محبت سے، اپنی دل آویزی سے، اور جہاں ضرورت پڑی اپنی روحانی گرفت بصورت کرامات سے ان کو بتایا، احساس دلایا کہ صراط مستقیم پہ رہنا ہے تو پھر ذرا ادھر اس راستے پہ چلنا ہوگا۔ اس خوبصورت تعلق کو جو میں نے آپ کو بتایا، کون سا تعلق؟ جو حکمرانوں اور اولیاء کے درمیان رہا، ٹھیک ہے؟ آج اگر یہ گیپ ہے نا تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ ہاں، اس منصب پہ موجود مجھ سمیت یہ کمزوری ہماری ہے، ہم خدا پرست نہ رہے، ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم دین پرست نہ رہے، ہم دنیا پرست ہو گئے، ہم جاہو عزت و مناصب کی دنیا میں بھاگ دوڑ میں لگ گئے، لگا دیا گیا۔ ورنہ ان پاک لوگوں کی تاریخ یہ ہے، ان پاک لوگوں کی ہسٹری یہ ہے کہ سلاطین و حکمرانان وقت ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آ کے ٹائم لیا کرتے تھے کہ حضور اجازت دے دو۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک الگ عنوان ہے سمجھنے والا، تربیت والا، جس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اس تعلق کو سمجھنا ہو اگر، محبت کا، عقیدت کا، جس کی ایک مثال میں نے دی، ایک اور میں آپ کو بات آج عرض کرتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر، خلیفہ اعظم، آپ کے بعد آپ کے مسند نشین، آپ کے عہد میں سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید ہوا۔ اج کل تے کسی مولوی یا پیر نو کو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مل پوے نا تو انہوں راتی نیندر نہیں آندی، وہ جدوں تک مریداں نو دس نہ لوے۔
سمجھ آ گئی کہ جناب میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، فلاں جگہ گیا ہوا تھا. ان پاک لوگوں کی کیا شان ہے. ہائے ہائے ہائے. مرید تھا شمس الدین التمش، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا علمی فیضان، روحانی تربیتی، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں. اس کے لیے اتنا جملہ کافی ہے، اتنا جملہ کافی ہے کہ جس ہستی کو حضور خواجہ اجمیری نے اپنے مصلے پہ بٹھایا ہوگا، جس کے سر پر حضور خواجہ غریب نواز نے ان امانات روحانیہ و علمیہ کی پگ رکھی ہوگی، وہ قطب الدین بختیار کاکی کیسی ہستی ہوگی، کیسی ہستی ہوگی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا. اب ظاہر بادشاہ وقت مرید ہوئے ہیں، اور پہلے بادشاہ اپنے مرشد دے مرید ہون تو تسی آپ سوچو نا پھر جنازہ کیڑا وڈا ہو سی. دنیا داری دی گل کر رہے ہیں، دنیا امٹ کر آ گئی جنازہ پڑھنے کے لیے. جب صفیں بند گئیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ صوفیاء نے کیا کیا ہے. ہاں، صفیں بند گئیں. حضور قطب الدین بختیار کاکی کا ایک خادم خاص نکلا پہلی صف سے. اس نے کہا، گفتگو ہونے لگی، بس جنازہ کون پڑھائے گا، جنازہ کون پڑھائے گا. چیمگوئیاں ہونے لگیں. خادم خاص نکلا، اس نے اعلان کیا. اعلان کر کے اس نے کہا کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا. دل دے کنا نال سننا ذرا تو. میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی اثر و عشاء کی سنتیں بھی کبھی نہ رہی ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. جس نے اپنے جنازے کے لیے سٹینڈرڈ یہ رکھا، اس کا اپنا معیار کیا ہوگا. جس نے اپنے جنازے کے لیے معیار یہ رکھا ہے، اس کا اپنا عمل اور اخلاص کا معیار اور عبادت کا معیار کیا ہوگا. اعلان ہو گیا. بڑے بڑے علماء، صوفیاء، خلفاء سارے سر جھکا کہ میں کون ایسا. آئے ہائے، وقت کا بادشاہ، وزیر اعظم، صدر ہے، 500 کی سمجھ آسی. شمس الدین التمش باہر نکلا، آنکھوں سے آنسو، دھاڑے مار کر روتا ہوا حضرت شیخ کی قدم بوسی کی. حضور، یہ راز تو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، یہ راز تو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا. آپ نے جاتے جاتے اسے آشکار کر دیا ہے، اسے کھول دیا ہے. میں وہ خوش نصیب آپ کا مرید ہوں. میں وہ خوش نصیب آپ کا مرید ہوں کہ اللہ کے فضل سے، آپ کی تربیت کے اثر سے اے بابیاں کم کیتا. یہ ان ہستیوں کے کارنامے ہیں. اللہ کے فضل سے، آپ کی تربیت کے اثر سے میں وہ فقیر ہوں کہ جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو بری نظر سے نہیں دیکھا ہے. میں وہ فقیر ہوں جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اور میں وہ فقیر ہوں کہ جس کی اثر کی عشاء کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. جن مشائخ اولیاء کی تربیت کا اثر، توجہ سے سنیے، سمرائز کر رہا ہوں، جن پاک لوگوں کی تربیت کا اثر ان کی خانقاہ، ان کے مریدوں، ان کے شاگردوں سے نکل کر
اوے اسی تے کسے مرید نو 5 ٹائم دا نماز ہی نہیں بنا سکدے فرض نماز دا تے اج کل دا پیر اپنے امیر مرید نو نماز لئی کہندیاں ڈردا انہوں میں نماز دا کہہ چھڑیا انہوں میں داڑھی رکھن دا کہہ چھڑیا تے کدائیں کسی اور پیر کول نہ ٹر جاوے ہاں بالکل ایسے ہی ہے جن کی تربیت کا اثر ان کے مریدوں سے نکل کر ان کی خانقاہ سے نکل کر ان کی درگاہ سے نکل کر محلے شہر سے ہوتا ہوا حکومت کے ایوانوں میں پہنچا حکمرانوں کے گھروں تک پہنچا اور اس حد تک پہنچا کہ ان کے زمانے کا بادشاہ اب مجھے ذرا جملہ پلٹنے دیجئے جن کے فیضان نظر سے جن کی تربیت کے اثر نے وقت کے بادشاہ کو تہجد گزار بنا دیا جن کے کردار کی عظمت نے جن کے گفتار کی عظمت نے جن کی تربیت کے اثر نے جن کے دین کے ساتھ اخلاص نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو تہجد گزار پاک باز بنا دیا ہے اس کی اپنی طہارت اور پاک بازی کا عالم کیا ہوگا یہ ہے کام ان لوگوں کا یہ آج میں اور آپ اس صدیوں کے سفر کے بعد اگر آزادانہ یہ کلام کر رہے ہیں یہ مسجدیں ہیں یہ مدارس ہیں یہ خانقاہیں ہیں یہ قال اللہ وقال الرسول کی آواز ہے یہ محراب و منبر چمک رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی اذان دی جا رہی ہے یہ دین اور اسلام کی بات کی جا رہی ہے مجھے کہنے دیجئے آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں اور اگر آج یہ پاکستان ہے تو اس کے پیچھے جو صدیوں کا سفر ہے اس کے بانی میرے داتا علی حجویری ہیں اس کی آبیاری کرنے والے میرے خواجہ اجمیری ہیں یہ اولیاء صوفیاء اہل اللہ ہیں کہ جن کی محنتوں جن کے علم جن کے تقوی جن کی طہارت جن کی عزت جن کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اس خطے کو آج بھی بقع نور بنایا ہوا ہے اور سبق میرے ٹاپک سے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی منہج ہے جس میں تشدد نہیں ہے جس میں گریبان پکڑنا نہیں ہے جس میں بازو اڑس کر منہ میں جھاگ لگا کر للکارنے کی بات نہیں ہے جہاں للکارا جاتا ہے لیکن کردار کے ساتھ للکارا جاتا ہے دلیل کے ساتھ للکارا جاتا ہے اپنے علم اور اپنی محبت کے ساتھ یہی طریقہ یہی اسوہ یہی تاریخ یہی منہج میرے اور آپ کی صدیوں کا سرمایہ ہے صدیوں کا سرمایہ ہے اور اسی منہج کو اپنانے کی اور اسی کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے رب کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیقات عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم وجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.